السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان معاہدہ۔ آج کیبنٹ میں بھی اس پر بات ہوئی۔ لارجلی سنا یہ گیا کہ کیبنٹ میں کہا گیا کہ آپ نے اس پر یعنی وزراء کو منع کیا گیا اس پر بات نہیں کرنی۔ اتحادیوں کو بھی اس پر اعتماد میں لیا گیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ اتحادیوں سے بھی بات کریں کہ کیا آؤٹ کم ہے، ان کو کیا بتایا گیا ہے کہ کیا ہوا ہے، کس طرح یہ معاملات جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہے کن کنڈیشنز پر، کیونکہ آج بھی ایک مسئلہ بڑا یہ ہو رہا ہے کہ کنڈیشنز سامنے نہیں آ رہی ہیں، اور کیا کنڈیشنز ہیں اس کا کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا کنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پر یہ معاہدہ ہوا۔ ایک بات طے ہے، کل حکومتی وزیر سے جو بڑے قریب رہے اس سارے مسئلے کے، جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دو وجہ سے یہ معاملہ حکومت کی شرائط نہیں ہے، کیونکہ جو ٹی ایل پی کے مذاکرات کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ نمبر ایک وہ دستبردار ہو رہے ہیں فرانسیسی سفیر کے جو مطالبہ ہے اس سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مطالبے کے اوپر سے کیونکہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور دوسرا سعد رضوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ تھا اس میں۔ لیکن یہ سارا معاملہ جب آپ غور سے دیکھیں تو اس میں ایک بڑا بنیادی فیکٹر ہے، وہ یہ کہ 2 دھرنے ہو چکے فرانسیسی سفیر پر یا اس کو نکالنے پر، لیکن آج بھی فرانسیسی سفیر تو نہیں گیا، لیکن 11-12 کے قریب پولیس کے جوان شہید ہو چکے۔ فرانسیسی سفیر نہیں گیا، سیاسی معاملات طے ہو گئے۔ فرانسیسی سفیر نہیں گیا، جماعت کالعدم نہیں رہی، جماعت کے جو مسائل تھے وہ اپنی جگہ، یا جو ان کے سیاسی مسائل تھے وہ تو حل ہو گئے ہیں۔ کل مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ یہ تو کبھی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ذرا سنیے مفتی منیب کہہ رہے تھے۔ ٹی وی پر جھوٹ بولا جاتا، ان کا مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفارت خانہ بند کر دو، فرانسیسی سفیر کو بھیج دو، یورپین یونین سے تعلقات توڑ دو۔ یہ جھوٹ تھا، سراسر جھوٹ تھا، کذب تھا۔ تو جب حکومت کے بااختیار لوگ پبلکلی جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو پھر کسی پر اعتماد کیسے قائم ہو؟ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ حکومتی لوگ اس پر بار بار کہہ رہے ہیں، جبکہ بار بار جو ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا تھا، جو ہمیں ان کے مختلف گروہوں میں یا جو بھی چیز پتہ چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ سفیر کو یہ جو فرانسیسی سفیر ہے اس کو نکالا جائے۔ سنیے گا۔ آپ امت مسلم سرکاری سطح پر ان کو جواب دیا جائے، ان کے سفیر کو دفع کیا جائے، اپنا سفیر واپس بلایا جائے۔ لیکن یہ تو وہ کر سکتا نا جو غیرت مند ہو، لیکن حکومت نے بجائے اس کے سفیر نکالتے بندے شہید کیے۔ سفیر نکالنے کی بات جو ان کے جلوس تھے، جو ان کی گیدرنگز تھے، اس میں بار بار سفیر نکالنے کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب ایک حکومتی کمیٹی ہے جو عمل درآمد دیکھے گی۔ علی محمد خان صاحب منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، پارلیمنٹری افیئرز کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا بھی۔ مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ اب معاملات کدھر جا کے رکیں گے۔ علی محمد خان صاحب، آپ اس کمیٹی میں ہیں، ظاہر ہے پہلی جو گفتگو سننے کو ملی حکومت کی جانب سے، جو بار بار کہا جاتا رہا کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کریں، آخر کیا وجہ ہوئی، کس بات پر معاملات طے پا گئے آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ کاشف بھائی صاحب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ جس طرح ابھی میچ چل بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستانی ٹیم کو آج بھی فتح دے۔ آمین۔ پاکستان جس بھی میدان میں ہو، چاہے وہ کھیل کا ہو یا کوئی بھی میدان ہو، تو اللہ تعالیٰ سبز ہلالی پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھے۔ آمین۔ دیکھیں کاشف صاحب، یہ بڑا جو ٹی ایل پی کا ایشو تھا، آپ سب کو پتہ ہے اور سب کو اس کی حساسیت کا بھی پتہ ہے، تو ظاہر ہے کوشش تو ہو رہی تھی کہ گفت و شنید سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو۔ مختلف حکومتی وزراء اور ممبران صوبائی بھی اپنی اپنی کوشش کر رہے تھے، تو آخر میں کوششیں سب کی برابر ثابت ہوئیں اور نقصان بھی ہوا، بے شمار ہوا، بدقسمتی سے ہوا، ریاست املاک کو، سب چیزوں کو، لیکن بہرحال آخر میں آپ نے معاملے کا کوئی نہ کوئی گفت و شنید سے حل نکالنا ضروری تھا، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ خدا نخواستہ کوئی افراتفری مزید پھیلتی یا کوئی مسئلہ ہوتا، کیونکہ تحریک لبیک کی طرف بھی جو تھے وہ بھی پاکستانی تھے، اس طرف بھی پاکستانی تھے، اس طرف بھی غلامان رسول تھے، عشاق رسول تھے، اس طرف بھی عشاق رسول تھے، تو یہ ایک
افسوسناک بات ہوتی اگر اس سے زیادہ. لیکن سر یہ تو بات اس وقت بھی آپ کو پتا تھا جب نہیں ان کو ہونا انڈینز کے ساتھ یہ کہا گیا, یہ انڈین جو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ان کو, اس وقت بھی یہ زیادہ پرابلم ہو سکتی تھی یا سوچنا چاہیے تھا آپ کو کہ سر پاکستانی ہے, جب آپ نے ان کو کہا کہ دہشت گرد تنظیم ہے, جب آپ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے مسائل اور ہیں, ان کے یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور یاد کرا دیں گے, یہ تو سارا کچھ اس ٹائم بھی ایسے ہی تھا. یہ آپ سن لیں, بلکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو حکومتی وزراء کے بیانات تھے ان کو. یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی جس میں 3 جوان شہید ہو گئے. تحریک لباک کو مذہبی پارٹی نہیں ہے, یہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے. کالعدم تحریک لباک ہے, اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. 27 کلاشن کوف بردار جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل رہے ہیں. ہندوستان سے ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا ہیلپ مل رہی ہے اور کچھ اور ملکوں سے بھی مل رہی ہے. 3.5 ملین ٹویٹس انڈیا سے ان کے لیے ہوئی. انڈیا کیا ان کے مامے کا پتر ہے, کیونکہ مقصد پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا. جتنی انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ باہر سے لنکس بھی ہیں. یہاں پر بھی جو ارادہ ہے وہ ارادہ کوئی پرامن نہیں ہے. آج تو وزیر اعظم کا اور کابینہ کا فیصلہ بالکل واضح تھا کہ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. حکومت کی جو صلح جوہی کی پالیسی تھی کچھ جگہ پہ حکومت کی کمزوری سمجھا گیا. یہ بڑا کلیئر پیغام ہے, حکومت کے پاس تمام پالیسی آپشنز موجود ہیں. کل رینجرز کو کال کر لیا گیا ہے اور عوام کی حفاظت, ان کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. یہ ہے علی محمد خان صاحب حکومتی پوزیشن, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی پوزیشن کیا تھی. یہ حکومتی پوزیشن ہے. آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے یہ جو اتنے بیانات دیے گئے, کیبنٹ نے فیصلہ کیا, ملیٹنٹس ہیں, نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, یہ بدلا کیسے ہے پھر؟ کاشف صاحب دیکھیں, آپ کی ماشاءاللہ بڑا تجربہ بھی ہے اور آپ بڑے عرصے سے ساری اس طرح کی چیزیں کور کر رہے ہیں. لال مسجد کا آپریشن بھی آپ کو یاد ہوگا, آپ اس زمانے سے ان چیزوں کو کور کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں بھی اسٹریٹ ریٹ کی بات ہوئی اور اسٹریٹ ریٹ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن خدا نخواستہ اسٹریٹ ریٹ کی بات کرتے کرتے اگر خون ریزی ہوتی تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہوتا؟ کبھی بھی آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا, کبھی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا احتجاج جو ہے وہ پرتشدد ہو. لیکن یہ جتنے آپ نے بیانات سنائے ہیں, دیکھیں جب حالات ایسکلیشن کی طرف بڑھ رہے ہوں, تشدد کی طرف بڑھ رہے ہوں, سٹینڈ آف ہو اور ابھی بیچ میں کوئی بات حل نہ ہوئی ہو, سخت بیانات بھی آتے ہیں. لیکن اب جب معاہدہ ہو گیا ہے اور امن قائم ہو گیا ہے اور انہوں نے بھی اپنا ٹی ایل پی کے جو ہیں رہنما جو ہیں اور ان کے جو ورکرز ہیں, انہوں نے بھی اپنے معاہدے کی پاسداری کی ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا, ایک ذمہ داری ہے میرے پہ. لیکن اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اور روڈ کھل گئے ہیں, وہ ایک گراؤنڈ پہ چلے گئے ہیں اور جیسے ہی مزید پیش رفت ہوتی ہے وہ واپس بھی چلے جائیں گے. جو کچھ آگے ہم نے کچھ جو نکات ہیں اس میں اگر پیش رفت انشاءاللہ اس پہ چل بھی رہی. حکومت کی طرف سے سیریسنس یہ ہے کہ پرسوں رات پہلے دن ہی جب یہ ایگریمنٹ جیسی سائن ہوا ہے اور جب ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, پریس کانفرنس جیسی ہوئی ہے, مفتی صاحب تشریف فرما تھے, شاہ جی ہماری طرف سے شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں, ہیڈ کر رہے تھے. تو اسی رات 11 بجے میرے خیال میں پہلی میٹنگ میں نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو مجھے رسپانسبلٹی دی گئی تھی. میسج دینا چاہتے تھے اپنے ٹی ایل پی کے جو رہنما ہیں اور ان کے جو ورکرز ہیں کہ حکومت بھی اتنی ہی سیریس ہے, کیونکہ ان کا بڑا گلہ تھا کہ پہلے جو معاہدہ ہوتا تھا اس میں سیریسنس امپلیمنٹیشن میں نہیں ہوتی تھی. تو اس بار امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی بنی ہے تاکہ وہ گلہ بھی نہ رہے. اور اس کی ایک میٹنگ پرسوں رات پارلیمنٹ ہاؤس میں کی جس میں ذمہ دار عہدیداران کو بلایا گیا. سیکرٹری انٹیریئر تھے, پنجاب سے بلایا گیا, ہوم سیکرٹری پنجاب کو, لا منسٹر پنجاب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہی کیم اینڈ ہی اٹینڈڈ دیٹ میٹنگ. کل پھر میں گیا ہوں لاہور, وہاں ہم نے چیف سیکرٹری آفس میں دوبارہ اس کی میٹنگ اسٹینڈنگ اس کی ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کی. اور آنے والا کل یعنی ٹمورو ایک تیسری میٹنگ لاہور میں پھر میں کرانے وہاں جا رہا ہوں. اور سارے جو بھی ہماری طرف کے کام ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تاکہ یہ معاملہ بخیر حسن خوبی جو ہے وہ عمل پذیر ہو. سر ایک چیز کلیریفائی کر دوں, یہ ریکویسٹ کی ہے, آخری بات کی بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ خون ریزی, آخری بات جی آخری بات کاشف بھائی, آخری بات. اور ان کو بارہا یہ ریکویسٹ بھی کی ہے, میں نے بھی کی,
اور اسد قیصر صاحب جو ہمارے اسپیکر ہیں جنہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا، شاہ صاحب نے تو آف کورس کیا، مفتی منیب صاحب کو، مفتی منیب الرحمان صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اللہ کے کرم سے امن آیا ہے۔ تو ان کو بارہا یہ بات کی ہے، اور کل بھی میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک 25-30 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت ہیں، آپ جو ہیں مین فریم میں آئیں، آپ مین فریم میں سیاست کریں، آپ پرتشدد کارروائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں دونوں طرف جو ہے ایک اچھا اس وقت ماحول ہے، تو ان حالات میں میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ جو پچھلے بیانات ہیں ان کو چلانے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ابھی ہمیں آگے جانا چاہیے تاکہ یہ بھی اس ملک کے شہری ہیں وہ بھی جائیں وہاں پہ اپنا اور نارمل زندگی شروع کریں اور مین فریم میں آ کے سیاست کریں، اور ان کے بڑا ان کا مستقبل ہو سکتا ہے اگر وہ ان چیزوں سے مستقبل میں دور رہیں جو ابھی ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر پاکستانی کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں۔ اس وقت معاہدہ اچھی طرح آگے جا رہا ہے، ان کے بہت سے لوگ ریلیز بھی کیے جا چکے ہیں، وہ بھی دھرنا اپنا ایک سائڈ پہ لے جا چکے ہیں، تو میری تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ ایسے نظارے پھر ہم کبھی نہیں دیکھیں گے، اللہ ایسے نہ کرے جو ہوا ہے نقصان دونوں طرف۔ ایک چیز کلیریفائی کر دوں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ خون ریزی ہو، کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہو، صرف یہ کہتے ہیں کہ آنیسٹی کے ساتھ سارے آگے چلے، اگر ان کی خرابی ہے وہ بھی بتائیں کہ یہ پرابلم ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسئلہ حل کرنے کے چکر میں ہم اس کو دبا دیتے ہیں، وی شو اٹ انڈر دا کارپیٹ۔ مظہر صاحب، یہ بالکل آپ نے جو بات کی لال مسجد والی، میں ذرا لال مسجد کا بیک گراؤنڈ بہت سے لوگوں کو بتا دوں کہ دو چیزوں کے درمیان میں بہت بڑا فرق اور گیپ ہوتا ہے۔ ایک کہ کہا گیا کہ اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے، جو کہ ہو رہی تھی، دوسرا آپریشن، اس کے درمیان میں بہت سے ایسے لمحات آئے جس میں اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ میں خود موجود تھا، میری خود بات ہوئی غازی صاحب سے، میں خود وہاں پہ موجود تھا، وہ سرنڈر کرنے کو تیار تھے، انہوں نے کہا میڈیا لے آئیں میں سرنڈر کرتا ہوں، اور بہت سے لوگوں نے کہا اگر وہ سرنڈر کر رہے ہیں، اگر وہ جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اب اسٹیٹ کی ریٹ کو تو چیلنج نہیں ہونے دیا جا سکتا، لیکن یہاں سے آگے کا راستہ بڑا آسان ہے کہ آپ ان سے سرنڈر لیں، اور اسٹیٹ کو ڈو سو مچ، بہت کچھ کیا جا سکتا تھا بلڈ شیڈ کو اوائڈ کرنے میں۔ لیکن یہ بھی جو اصل پرابلم جہاں پہ ہم آ کے پھنس جاتے ہیں سارے، کہ سب کا خیال ہے کہ شاید دو ہی راستے ہیں، یا آپریشن کا راستہ ہے یا بالکل ہی گھٹنے ٹیکنے کا راستہ ہے۔ اس کے دوران میں آپ پریشر ڈال کے جس طرح آپ نے کیا، بہت سے بیانات آئے جی ریڈ لائنز کراس نہیں کرنے دیں گے وغیرہ وغیرہ، بہت سے اس طرح کے بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے، اور یہ بیانات کی وجہ سے بھی شاید بہت سا یہ اوورٹ ہوا ہے۔ صرف یہ مقصد ہے کہنے کا کہ کم از کم ہم سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ آخر میں کیوں مظہر صاحب کہ ہوا کیا ہے ایکچولی، واٹ وینٹ ڈاؤن، کیسے یہ سارا کچھ ہوا۔ اچھا ہے کہ یہ اوورٹ ہو گیا، لیکن کیا یہ سب سیاسی مقاصد کے لیے تھا یا اس میں دینی مقاصد بھی تھے؟ شکریہ کاشف۔ دیکھیے، آپ نے لال مسجد کی اور علی محمد خان صاحب نے بھی لال مسجد کی بات کی، آپ بھی وہیں تھے، میں بھی وہیں AFP کے لیے وہاں کور کر رہا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن پہلے، آپریشن سے ایک دن پہلے، اسی دن دوپہر کو پرائم منسٹر کی میڈیا بریفنگ تھی، شام کو جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے اس میں چودھری شجاعت یہ لوگ تھے۔ اس کے بعد جب یہ باہر نکل رہے تھے تو طارق عظیم صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کچھ بریک تھرو ہوا، کوئی چیزیں ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو کوئی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اب تو میرا خیال ہے کوئی اور آپشن نہیں رہ گیا۔ اب یہ طارق عظیم اینڈ کمپنی پوری جو تھی، بعد میں سب کے سب جو چیزیں ہیں، یہ میں نے خود ذاتی طور پہ گفتگو کی تھی، اس لیے مجھے پتا ہے۔ اس میں آپریشن کا فیصلہ جب ہوا، اس میں جنرل کیانی موجود تھے، اس میں پولیٹیکل اور جو گورنمنٹ تھی اور مشرف صاحب وہ سب تھے۔ مشرف نے سب کی رائے لی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا، اور اس وقت بھی حیرانگی یہ تھی کہ جی آپ جیمرز کیوں نہیں لگا رہے، اگر آپ نے وہ کرنا تھا تو جیمرز لگاتے، اور بالکل یہ مسئلہ آپریشن کے بغیر حل ہو سکتا تھا اگر حل کرنے دیا سر۔ میں ایک واقعہ آنکھوں دیکھا کانوں سنا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک دن آپریشن چل رہا تھا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ بجلی گیس سب بند کر دی گئی ہے جامع حفظہ لال مسجد کی۔ میں آپ کو اپنا آنکھوں دیکھا کانوں سنا واقعہ سنانے لگا، میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہم لائیو کر رہے تھے، رات کو 2 بجے کا ٹائم تھا، تو میرا فون بائی چانس جیسا ابھی بج گیا تھا۔ یہاں پہ فون کئی دفعہ بھول جاتے ہیں ہم فون کو بند کرنا، فون بجنا شروع ہو گیا۔ میرے ساتھ ثاقب راجہ کھڑے تھے، میں نے فون دیکھا تو غازی صاحب کا فون تھا، اور بڑی طوفانی بارش ہو رہی تھی اسلام آباد میں، تو غازی صاحب کا فون تھا۔ مجھے کہتے ہیں کاشف بھائی اتنی بارش میں آپ
لائیو کر رہے ہیں. میں کہا غازی صاحب میں نے تو سنا تھا کہ آپ کی بجلی گیس سب بند ہے, آپ ٹی وی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سو اس طرح کے واقعات بھی بہت سارے ہوئے تھے اس دوران, آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں. میں وہاں پہ, یہ تو میں میرے ساتھ ہوا واقعہ اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ ہی کالڈ می ایٹ دی ٹائم اینڈ آئی واز لائک سر آپ کی تو بجلی 3 دن سے بند ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا انتظام موجود ہے, اس کو چھوڑ دیں. سو یہی کاشف دیکھیے یہاں بھی دیکھیے, اب مفتی منیب صاحب جو کہہ رہے ہیں, مجھے ظاہر ہے کوئی وہ نہیں ہے ان کی بات پہ ڈاؤٹ کرنا. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ آئے کیوں تھے اسلام آباد, ان کی ڈیمانڈز کیا تھیں؟ علی محمد خان صاحب کے سامنے اور گورنمنٹ کے سامنے یقیناً رکھی ہوں گی. اگر فرانسیسی سفیر والی ڈیمانڈ نہیں تھی تو اور دیگر ڈیمانڈز کیا تھیں؟ جہاں تک سعد رضوی صاحب کا تعلق ہے تو سعد رضوی صاحب کو تو ایم پی او گورنمنٹ آج سے 1 ہفتے پہلے وڈرا کر لیتی. جس دن لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا اس کے بعد سے تو وہ ایم پی اوز کے تحت بند ہیں, ان پہ ایز سچ تو کوئی ٹرائل نہیں چل رہا. پھر پنجاب گورنمنٹ نے اتنی جو اپیل فائل کی, پنجاب گورنمنٹ نے, اس میں وہ اپیل تو دیکھیں آپ, اس کے اندر انہوں نے کیا کیا نہیں ان کے حوالے سے بات کر دی. اب مجھے ہمیشہ ڈاؤٹ رہا ہے جب بھی یہ انڈین کنیکشنز کی بات کرتے ہیں کسی بھی اس کے حوالے سے, وہ ہمیشہ, کیونکہ آج تک میں نے انڈین حوالے سے کبھی بھی کوئی ٹرائل ہوتے نہیں دیکھا. کبھی میں نے اس حوالے سے کوئی کیس, ایم کیو ایم پہ کئی 100 کیسز ہیں, پی ٹی ایم کے اوپر کئی 100 کیسز ہیں, بی ایل اے وغیرہ, آپ نے انڈین حوالے سے کبھی بھی اس طرح کا ٹرائل ہم نے کسی اس طریقے سے نہیں دیکھا. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں, اب گورنمنٹ جب وڈرا کرے گی اس میں, تو پھر یہ سوال تو گورنمنٹ سے کیا جائے گا کہ کیا وہ کیس جھوٹ پر مبنی تھا, کیا وہ رپورٹ جھوٹ پر مبنی تھی, اور اگر جھوٹ پر مبنی رپورٹ تھی تو وہ رپورٹ کیوں سبمٹ کی گئی. دوسری بات یہ, مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے پولیس والوں کو جو بھیجا, ان کو یہ کیوں کہا گیا کہ آپ کی اس میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, گولیاں نہیں ہونی چاہیے. آپ ایک موب کو کنٹرول کرنے بھیج رہے ہیں جس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے, اور پولیس والوں کی بندوقیں جو تھیں وہ خالی تھیں. ان کے جو اس میں آپ ذرا آئی جی پنجاب سے معلوم کر لینا, سی ٹی ڈی والوں سے معلوم کر لینا, تو آپ کی اس کی, اور وہ انڈر دا پی پی سی جو ہے وہ بھی یہ کوئی قانونی وہ نہیں تھا حکم کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. آپ بالکل گولی چلانا بالکل وہ نہیں ہے, اور سب سے لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے اس میں. لیکن آپ پھر کراؤڈ میں ان کو بھیج رہے ہیں, اس کراؤڈ کو کنٹرول کر دیں جو انکنٹرولبل ہو سکتا ہے. یہ ممکن, اور یہ سر ہوا نا, انکنٹرولبل ہوا ہی نا وہ کراؤڈ. اور پرابلم یہ ہے سر کہ دیکھیں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے, اب میں ذرا یہ سوال علی محمد صاحب کی طرف لے جاؤں, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ کئی چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے, یہ جو مذاکرات ہم نے سنا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ میں سب نے کہا کہ جی سعد رضوی صاحب کو چھوڑ دیں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں, بالکل بھی نہیں, ان کو تو نہیں چھوڑ سکتے. یہ بھی باتیں سامنے ہیں کہ کیا ہوا جس کے بعد اس حد تک یعنی یہ پوزیشن لینے کے بعد کہ آپ نے پوزیشن لے لی کہ نہیں یہ نہیں ہوگا, اینڈ دین سڈنلی جو کچھ ہوا وہ اس کے بالکل برخلاف ہوا. سو یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ بریفنگ میں کہا گیا کہ جی مین اسٹریم میں آنا, انہوں نے کہا نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا, یہ کلعدم ہے, کلعدم رہیں گے. یہی بات آپ کی کیبنٹ میں بھی ہوئی. سو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا پرابلم ہے, اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو جتھے لے کر آ جائیں, جو منمانا تیار بیٹھے. یہ میسج غلط ہے, یا تو آپ پہلے ان مسائل کو حل کر لیں. جی کاشف بھائی, دیکھیں 2-3-4 باتیں اس میں بڑی اہم. سب سے اہم بات جو مجھے ساری ڈسکشن میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب, انہوں نے کلیئرلی تمام کابینہ کے ممبران کو بھی آج کہا ہے کہ اس پہ انتہائی احتیاط سے بات کریں. بالکل ٹھیک, زیادہ ڈیٹیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ معاہدہ ہو گیا ہے, امن کی طرف بات چل پڑی ہے, اور اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاملات جو سدھر گئے ہیں, جو ٹھیک ہو گئے ہیں بہت حد تک, تو اس میں دوبارہ ایسکیلیشن نہ ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب اقدام ہے اور اس پہ ہم سب انشاءاللہ وہ کریں گے. اس لیے میں معاہدے کی تفصیلات, میں 4 دن سے میڈیا پہ نہیں آیا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میڈیا پہ آ کے ظاہر ہے آپ کو ٹاسک کیا دیا گیا ہے, علی بھائی آپ کو ٹاسک کیا دیا گیا ہے, سوال کرنے تھے. اس میں امکان ہوتا ہے کہ اگر جب آپ مفاہمت کی بات چل رہی ہو, معاملات کو سلجھانے کی بات چل رہی ہو, اس میں کوئی ایسی بات کہیں ہو جائے جس سے معاملہ خراب ہو جائے, اس لیے ہم نے بڑی احتیاط سے کام لیا اور اب بھی لیں گے اور لے رہے ہیں. ایک بات
دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ جو ٹی ایل پی کے ممبران ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، یہ کہیں اور سے نہیں آئے. بالکل، یہ سر یہ تو ہم نے کہہ دیا، یہ ہم نے مان لیا، لیکن سر آپ ان کو پولیٹیشین کے طور پہ ڈیل کرنا ہے، پہلے یہ تو بتائیں نا. آپ نے جو بات کی ہے، جی ان کو پولیٹیشین کے طور پہ اب ڈیل کرنا پڑے، ٹریٹ کرنا پڑے گا. جب بات کریں تو ان کو مذہبی جماعت کہیں، کالعدم کہیں، پولیٹیشینز کی طرح ڈیل کریں ان کو. اب کیونکہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنے لے کر نہیں آئیں گے، پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، پھر پولیٹیکل پارٹی جیسا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے جماعت اسلامی. کاشف صاحب، میں جس طرح پہلے بھی ہم ان کو ٹریٹ کرتے رہے ہیں اور اب بھی جو آگے بھی ٹریٹ ہوں گے، ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے جو ایک ایکٹیویٹی میں جب آئی تو اس سے پرتشدد کاروائیاں ہوئیں. اب یہ جو کالعدم ان کی جماعت ہوئی، اس کے آگے دو راستے تھے کاشف صاحب. لیٹ می بی ویری کلیئر. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، تو اگر خدا نخواستہ یہ امن کی بات، یہ مفاہمت کی اور گفت و شنید کی بات نہ ہوتی اور یہ کامیاب نہ ہوتا، تو آگے کا کیا کوئی سوچ سکتا ہے کتنا نقصان ہوتا جو ہے ریاست کا اور ملک کا اور قوم کا؟ کیا یہ قوم ایک اور لال مسجد کو افورڈ کر سکتی تھی؟ میں ان سب لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کی بات، میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو پرتشدد کاروائیاں ہوئی، سب سے زیادہ تو نقصان ہی حکومت کا ہوتا ہے جب ایسے کچھ ہو. لیکن کیا حکومت ایسے لوگوں سے پھر بات نہ کرے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دو راستے تھے، ایک راستہ تھا کہ یہ پروسکرائب سے خدا نخواستہ دہشت گرد جماعت ڈکلیئر ہوتی، اس کا کیا ریزلٹ ہوتا؟ پیچھے 25-30 لاکھ ووٹ لیے ہیں اس جماعت نے. کیا ہارٹ لینڈ آف پنجاب میں آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہارٹ لینڈ آف پاکستان میں افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان سے بات چیت کی جاتی اور ان کو اپرچونٹی دی جاتی کہ آپ اگر آپ معاہدے پہ آتے ہیں، آپ آئین و قانون کی بات پاسداری کرتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، تو اس کے بعد ان سے اگر یہ کالعدم ختم ہوتی ہے اور وہ واپس ایک سیاسی جماعت کے طور پہ مین فریم میں آتے ہیں اور وہ سیاست کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان یا سراج الحق صاحب کی جماعت یا پیپلز پارٹی کرتی ہے. ظاہر ہے کچھ جماعتوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، جیسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹر آف لیفٹ ہے، ہم جو ہے سینٹر آف رائٹ ہیں، یا نون بھی سینٹر آف رائٹ. جماعت اسلامی جو ہے پیورلی مذہبی سیاست کرتی ہے، اسی طرح جمعیت بھی، ان کی بھی مذہبی سیاسی جماعت اگر ہو، ان کو میں سمجھتا ہوں. دیکھیں آخری بات اس سیگمنٹ میں کہ اگر بی ایل اے سے بات ہو سکتی تھی، ہوئی، ان میں بہت سے لوگ آئے، پہاڑوں سے اترے، تو یہ تو پھر ہمارے اپنے لوگ تھے جن سے نقصان ہوا ہے. لیکن ایک اپرچونٹی ریاست نے دی ہے، کیونکہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور اس نے ایک موقع دینا ہوتا ہے، وہ موقع ان کو دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں اللہ نے بڑا کرم کیا. امن کے خیر کے فرشتے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. مفتی منیب صاحب کو میں دوبارہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا بڑا رول ہے، اس میں اسد قیصر صاحب کا بڑا رول. میرا کوئی رول نہیں ہے، میں صرف ایک کارکن کے طور پہ اس میں ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اور میں ان سے بھی توقع کرتا ہوں. سعد رضوی صاحب جو ہیں یا ان کی جماعت کے اور جو لوگ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ پاکستانی ہیں. لیکن میری درخواست ہے ایسے جب بھی بات ہو، معاملات ہوں. کل لاہور میں جب ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو میں ان کے جو کچھ دوست تھے، نمائندے تھے، ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ جیسے کبھی بھی کوئی معاملات ہوں، آپ ہم سے پہلے رابطہ کریں، ہم اویلیبل ہیں. انشاءاللہ یہ جو چینل ہے کبھی نہیں ٹوٹے گا آپس میں رابطے کا. اگر رابطے کے بعد معاملات حل نہ ہو، آپ پھر بے شک سب کو احتجاج کا حق ہے، لیکن پرامن. لیکن میں سمجھتا ہوں کاشف صاحب جو ہوا آخر میں اچھا ہوا، شروع میں نقصان ہوا، دونوں طرف ہوا. کل میں ان کے پاس بھی گیا، پھر پولیس لائنز میں پولیس کے جو ہمارے ایک اے ایس آئی صاحب ہیں ابو بکر صاحب، ان کی شہادت ہوئی. اس میں ان کے جنازے میں اور آئی جی پنجاب اور ہمارے اسد خاور جو محترم وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب کے وہاں ترجمان ہیں، ہم سب وہاں شریک ہوئے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو اے ایس آئی ابو بکر شہید ہیں، ان کے بھائی حافظ قرآن ہیں، ان سے میں ملا ہوں. تو آپ دیکھ لیں کس طرح کے حالات اور کس طرح کا نقصان مزید ہو سکتا تھا. تو میں یہ میڈیا سے آپ کے کاشف بھائی، آپ تو بھائی ہیں، آپ کی وساطت سے، آپ کے کیمرے کی اور آپ کے چینل کی وساطت سے میڈیا سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر ایک معاملہ سلجھ گیا ہے تو آپ سب اس میں، اور آپ لوگوں نے تعاون کیا. اس دفعہ جو میڈیا نے اتنی رسپانسبلٹی کا اظہار کیا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اپوزیشن نے بھی، مین لیڈرشپ نے رسپانسبلٹی کا اظہار کیا، اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کسی نے کوشش نہیں کی کہ معاملہ ایسکیلیٹ ہو، بلکہ ڈی ایسکیلیشن کی خواہش تھی. سب کی خواہش تھی کہ کوئی بھی، اور اس میں ایک آخری بات، شارٹ ٹرم تھا. آخری بات، مجھے ایک منٹ اور دے دیں کاشف بھائی، مجھے اس پہ 1 منٹ اور دے دیں. ایک اس کا شارٹ ٹرم اور ایک اس کا لانگ ٹرم.
شارٹ ٹرم یہی ہے جو ہم نے کیا، اور کوئی حل نہیں تھا، گفت و شنید ہی حل تھی، ورنہ اپنے لوگوں پہ آپ گولی چلاتے ہیں، اپنوں سے جیت گئے تو وہ کوئی جیت نہیں ہے۔ لیکن لانگ ٹرم یہ ہے کہ ہم اس طرح کے دوستوں کو، اس طرح کی جماعتوں کو اپرچونٹیز دیں کہ وہ مین فریم میں آئے، مین فریم میں سیاست مین اسٹریم آ کے پالیٹکس کریں، بالکل ٹھیک یہ بھی کریں، ووٹ لیں، اسمبلیوں میں آئے، سینیٹر بنے، ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، اور عوام کی بات اسمبلی میں اصل سوال یہ ہے مظہر صاحب کہ بالکل مین اسٹریم میں آئیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مین اسٹریم میں نہ آئے، لیکن کم از کم مین اسٹریم میں جب آپ آنا چاہتے ہیں تو بات بھی مین اسٹریم پالیٹکس کی کریں نا۔ نعرہ آپ مذہبی رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم سفیر کو نکالنے آ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی سفیر نہیں گیا اور سارے معاملات طے کر کے آپ کہتے ہیں جی اب کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، ہم پالیٹکس کریں گے۔ ایک بریک کے بعد اس پہ مزید گفتگو ہے۔ روایت بن جائے، اگر یہ ڈار صاحب روایت بن جائے تو کل کیا مشکل ہے کہ کوئی اور لشکر جو زیادہ پرعزم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے 20,000 30,000 اور آ کے کہے ہم نے اس وقت تک یہاں سے نہیں جانا جب تک شیعہ کو کافر نہیں ڈکلیئر قرار نہیں دیا جائے گا، حکومت اور پارلیمنٹ شیعہ کو کافر قرار دے، یا وہ آ جائے جو کہے کہ فوج کو جب تک آپ وزیرستان سے واپس نہیں بلاتے ہم یہاں سے جانے والے نہیں، یا وہ آ جائیں جو کہیں کہ ہمارے مسلک کا اسلام اور شریعت ہمارے مسلک والی جب اور اعتزاز صاحب سے ہم کوشش کر رہے ہیں اعتزاز صاحب سے بات کرنے کی۔ مظہر صاحب پھر بات تو یہی ہے، ایک چیز ریاست کو بھی، خون خرابہ کوئی نہیں چاہتا، لیکن ایک چیز ریاست کو بھی طے کرنی ہے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ کاشف دیکھیں سیدھی سی بات ہے، بالکل بھی اس وقت بھی جب لال مسجد کا آپریشن تھا اس وقت بھی میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور آج بھی آپریشن مسئلے کا حل نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک کیا آپ نے، مذاکرات کیے، آپ نے مسئلے کا حل نکالا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مثال جب آپ سامنے رکھیں گے، اور میں اس سے بہت مختلف مثال آپ کو سامنے دے رہا ہوں، ایم کیو ایم پاکستان ان کی اتحادی ہے نا، جی پچھلے 3.5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دفاتر کھولنے کی اجازت دیں، کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور کتنا آپ کو ایویڈنس چاہیے اس چیز کا کہ جی ان کا تعلق لندن سے نہیں ہو، اور لندن بھی جو ہے وہ کالعدم نہیں ہے لیکن وہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ ایم کیو ایم پاکستان ایکٹیویٹی کر سکتی ہے، ان کے سامنے 3 سال سے ڈیمانڈز رکھی ہوئی ہیں، مجھے بتائیں علی محمد خان کہ ان کے دفاتر کھولنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اسی طرح آپ چلے جائیں بلوچستان، چلے جائیں بلوچستان میں چلیں، آپ نے ایک آرگنائزیشنز کو کر لیا، ڈاکٹر مالک سے پوچھ لیں، نیشنل پارٹی سے پوچھ لیں وہ کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، وہاں کتنی اجازت ہے ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی۔ اسی طرح آپ چلے جائیں پی ٹی ایم سے کسی اس سے نا، پی ٹی ایم تو کالعدم نہیں تھی آپ نے، تو چیز یہ ہے کہ پھر ریاست کو طے کرنا پڑے گا کہ سب کے ساتھ پھر آپ کو ایک ہی انداز سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے ایک سیاسی جماعت، سر یہی اصل رولا ہے، سیاسی جماعت تھی، اصل مسئلہ ہی یہ ہے۔ تحریک لبیک کاشف بس لاسٹ منٹ، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اس نے 2018 میں حصہ لیا، انہوں نے 22 لاکھ کے قریب ووٹ لیے، 2 ایم پی ایز ان کے منتخب ہوئے، آپ نے اس کے بعد انہیں کالعدم کیوں قرار دے دیا؟ وہ کیا گراؤنڈ سے جس کی بنیاد پہ آپ نے کالعدم قرار دے دیا، اور وہ کیا گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پہ آج آپ ان کو ہٹا رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، ایک کانٹرڈکشنز نظر آتی ہے حکومت کے اندر۔ بالکل ٹھیک سر، میرے اعجاز صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب، میں ذرا ان کی بھی سننے کو چلایا کہ یہ ٹرینڈ بھی نہیں بننا چاہیے، اصل مسئلہ یہی ہے۔ بس اعجاز صاحب سے پوچھ لوں، اعجاز صاحب آپ ایسا لائن پہ موجود ہیں؟ جی جی بالکل۔ اعجاز صاحب یہ ٹرینڈ نہ بنے، کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، یہ بات بھی درست ہے، لیکن کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ ٹرینڈ بن جائے کہ جس طرح آپ نے اس اسمبلی میں جب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے کہ کوئی کہے کہ میں کیونکہ ایک بڑا نمبر لے کر اسلام آباد آ گیا ہوں میری بات مانی جائے۔ یہ اس کو اوائڈ کرنے کا، یا اب یہ تو ایک بن گیا ہے، طریقہ بن گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت اس ملک کا، وڈ یو اگری؟ نہیں، اب تو لگتا ہے کہ بن گیا ہے، نہیں تو بن جائے گا۔ اب کسی ان کے مخالف کو کون روک سکتا ہے کہ آپ یہاں تک نہ پہنچیں؟ اور آپ دیکھیں جو بات یہ ہے کہ ایک کی کوشچن ہے کہ معاہدہ سیکرٹ کیوں رکھا ہے، خفیہ کیوں رکھا ہے؟ خفیہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور یہ اس سوال سے شروع ہونا چاہیے، بھئی سیکرٹ کیوں ہے؟ اوپن ہو، سب کی جیت ہے، مفتی منیب کہتا ہے، وہ کہتا ہے سب کی جیت ہے، 7 وزیروں کو گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سب کی ہار ہوئی ہے، اس میں ٹھیک سب کی ہار ہوئی ہے۔ یہ ٹی ایل پی والوں کی آپ دیکھیں کہ یہ ان کو کس طرح پیچھے ہٹنا پڑا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مفتی منیب ہی کہ فرانس والا تو ایشو ہی کوئی نہیں تھا،
فرانس کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، اور فرانس کے ایشو پہ سارا انہوں نے یہ اٹھایا. اچھی بات ہے کہ فرانس کا ایشو نہیں ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ فرانس کے ایشو بنائیں. اچھی بات ہے اگر انہوں نے اس پہ دوبارہ غور کیا ہے اور اس سے گریز کیا ہے. پھر یہ کہ اب یہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو انرجی جتنی کریٹ کی ہے انہوں نے 8-10 دن اتنی انرجی کریٹ کی رکھی ہے. اللہ وہ لبیک لبیک لبیک. کاشف یہ ایسا نعرہ ہے کہ 5-7 ہزار 500-600 بندے بھی لگا رہے ہوں مسلمان کے لیے اس کو کھینچتا ہے اپنی طرف. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی آرڈنری چیز نہیں ہے جو ان کی دسترس میں آ گئی ٹی ایل پی کی. یہ ٹی ایل پی نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کھینچتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جنہوں نے یہ سارا ریپ اپ کرایا ہے، کیونکہ وہ تو ان کے ساتھیوں نے کہہ دیا کہ جی وہ بہت بڑا رول کھیلا گیا ہے، اور بڑا 1000% ان کو کریڈٹ جاتا ہے، جن کی تصویر بھی مفتی منیب کے ساتھ اور وہ آ گئی چیف آف آرمی اسٹاف کی. تو اب یہ پیچھے ہٹے ہیں. اعتراض صاحب مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریکنگ آئی ہے، آپ کی بریک میں بریک کے بعد واپس آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. اسی ایشو کے ساتھ کوئی بریکنگ نیوز ہے، اس کے لیے واپس اسٹوڈیو چلنا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس ویلکم بیک ناظرین. اعتراض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتراض صاحب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں 2 ایکسٹریمز کے درمیان میں ہی ریاست کام کرتی ہے. ایک ایکسٹریم تو یہ تھی، اس کیس میں پرٹیکولر کیس کی بات ہو رہی ہے جو ہم بات کر رہے تھے. ایک تو یہ ہے کہ خون خرابہ کوئی نہیں چاہتا کہ گولی چلے، مظاہرین ہوں، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، مذہبی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، انلیس وہ ملیٹنٹس ہیں. حالانکہ ان کو بھی ملیٹنٹ کہا گیا، اس وقت کہا گیا کہ یہ لیس ہیں، ان کے پاس اتنی کلاشن کوفیں ہیں. نہ یہ ہو، لیکن ریاست سرنڈر بھی نہ کرے. اس کے درمیان کی سپیس ہے وہ جو ضائع ہو رہی ہے، جو اسٹیٹ اپنی سپیس لوز کر رہی ہے ان گروپوں کے ہاتھ میں. آپ کی حکومت تھی 2008 کی، قادری صاحب آ گئے، پھر عمران خان صاحب آ گئے، پھر یہ ٹی ایل پی آ گئی، اب دوبارہ ٹی ایل پی کا یہ چھٹا دھرنا ہے. آر وی لوزنگ دیٹ اسپیس؟ دیکھیں کاشف، یہ تو اسپیس ہماری ہم نے چھوڑی کوئی نہیں، کوئی اسپیس نہیں اب اس کے بعد رہ گئی، انلیس کہ ہم سچ بولنا شروع کریں. سچ بولنے سے پہلی مراد میری یہ ہے کہ ہم جو یہ معاہدہ ہوا ہے، اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے، کسی کے حق میں ہوا ہے کسی کے خلاف ہوا ہے، اس کو پبلک کریں. اس پریس کانفرنس میں منیب بھی بیٹھے ہوئے، شاہ محمود بھی بیٹھے ہوئے، ان کو معاہدہ سامنے لانا چاہیے تھا. اب معاہدے کی پرابلم یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو اس میں فرانس کا سفیر غالباً نہیں ملا. غالباً نہیں سر، یقیناً نہیں ملا. 2 میں نے پہلے پروگرام کے شروع میں کہا 2 شرائط ہیں جس کی وجہ سے ٹی ایل پی حکومتی وزیر یہ کہہ رہے ہیں ٹی ایل پی کی درخواست پر یہ معاہدہ منظر عام پر نہیں آ رہا، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو سب سے بڑا فرانسیسی سفیر کا ڈیمانڈ تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور ایک امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ ساتھ رضوی کی رہائی کے لیے یہ سارا لانگ مارچ ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو چیز اتنی انرجی اتنی سب کچھ کریٹ کر کے جو نہیں ملی، وہ اب ان کے یہ کہتے ہیں ہمارے شہداء اتنے شہید ہو گئے، کوئی کہہ رہے تھے 27 شہید ہو گئے، کوئی کہہ رہے تھے 16 شہید. میں ٹیلی ویژن پہ بیانات پہ اب کسی ایک شہید کا انہوں نے کوئی جنازہ کوئی پڑھا گیا ہے، کوئی پڑھا گیا. اس کے برعکس جو پولیس والے ہیں، اب گورنمنٹ کا بھی دیکھیں نا کھاتا، وہ جتنے اس میں شہید ہوئے ہیں دونوں طرف سے شہید ہو رہے ہیں، اور جب وہ جتنے شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے ہوئے ہیں، ان کی تصویریں ہیں، ان کی فوٹیج ہے، اور اب وہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ ان کا خون کس طرح معاف کر سکتی ہے؟ جی کون سے قانون کے تحت حکومت معاف کر سکتی ہے خون؟ لیکن اس میں ایک چیز ہے سر، جن کے خلاف ہینیس کرائمز ہیں، جن کے خلاف تشدد کے دوسرے کرائمز ہیں، ان کی معافی نہیں ہے سر، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ بھی معاہدے کا حصہ ہے. یہ بھی پھر ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑ گیا ٹی ایل پی کو. پر میں یہ کہتا ہوں پولیس کو جو گین کیا ٹی ایل پی نے کہ مقدمات واپس لیے جائیں گے یا مقدمات نہیں ہوں گے، مقدمہ کون سا مقدمہ لے سکتا ہے واپس؟ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں لے سکتی، ریاست نہیں لے سکتی اگر وارثین نہ چاہیں.
اب وارثام کے پیچھے آپ چڑھیں گے تو ان کو جو خون بہا ہے وہ خون بہا گورنمنٹ تو نہیں دے سکتی، خون بہا تو ملزم نے دینا ہے. سر یہاں تو ریاست بھی دے دیتی ہوتی ہے. سر میری بات سنیں، ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا تھا بریک میں جب بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا، ابھی یہ دیکھیں یہ پروٹیسٹرز باہر آئے، اس سے پہلے آئے 12-13 کے قریب پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں. یعنی ان آرڈر دیا جاتا ہے روکیں ان کو، ان کی بندوق میں گولیاں بھی نہیں ہوتی، ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈنڈے اور آنسو گیس کے ساتھ جائیں. کون روکے گا سر نیکسٹ ٹائم اگر کوئی بھی آیا با؟ پولیس کیوں کھڑی ہو سامنے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، رینجرز نہیں روکے گی. رینجرز 1977 کے پریسیڈنٹ کے تحت چلے گی، کیونکہ اس کا رینجر کو ایک ہی چیز آتی ہے، اس کو کوئی لاٹھی مارنا، کوئی ٹیئر گیس چلانا نہیں آتا، اس کو آتا ہے گولی مارنا. یہ ڈپلوائے ہوں گے پر ان کو ان سے وہ کام نہیں کرایا جائے. دے ول ناٹ بی شوٹنگ ایٹ. اینڈ پولیس جو ہوگی وہ ڈی مورلائز ہوگی. میں آپ کو بتاؤں، جب عمران خان نے کہ لوگوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کا گیٹ نمبر 1 قابو کر لیا تو وہ جو تھے ہوم منسٹر ہمارے وزیر داخلہ، ان کی اوصاف اڑے ہوئے تھے کہ یہ میں نے گیٹ نمبر 3 پہ ایس پی کو آرڈر کیا ہے کہ یہاں روکو. وہ کہتا ہے آرڈر ان رائٹنگ دیجیے پلیز. اب وہ جو ماڈل ٹاؤن والے جو مطلب ماری گئی عورتیں بچے شہید ہوئے، ان کو ان کے سارے پرچے میں سے جو اصل ملزم ہے جو شہباز شریف وہ نکل گیا ہے، پولیس والوں کو آگے کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ وہ اس میں نہ کسی وزیر کا، کسی مسلم لیگ نواز کے بندے کا، لیڈر کا نام ہی نہیں ہے. جو انچارج بھی تھا اور وہ پولیس والے سارے ملازم جو ہیں ان پہ پرچے ہوئے ہیں 302 کے. اب پولیس کس طرح ان کی بات مانے گی، یا کسی کی بات مانے گی، یا کسی اور کی حکومت آئے گی تو مانے گی؟ آپ نے ڈس فنکشنل کر دیا ہے پورے ادارے کو. اور بیسکلی ڈس فنکشنل ہونے کے بعد وہ ہمارے ہاں تو یہ ہے، وہ جو ہم اس طرح سوچتے ہیں وہ منٹوں کا ایک افسانہ ہے. سر میں سننا چاہتا ہوں اس کو، لیکن پھر کسی ایک ٹائم مجھے کہا جا رہا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. لیکن صاحب آپ کے نکات اہم ترین نکات ہیں کہ کیا ہم اب پولیس کس طرح کھڑی ہوگی، کیا ہوا آخر یہ سارا، اس پر مزید بات بھی ہوتی رہے گی. ظاہر ہے اجازت دیجیے فی الحال، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.